جو حوالات آپ کے عقیدے سے ہٹ کر ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارا عقیدہ اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ہم کوئی فرقہ نہیں ہیں، ہم کوئی پارٹی نہیں ہیں، ہم کوئی گروہ نہیں ہیں. ہم تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ماننے والے ہیں، عرش والے کے کلام کو ماننے والے ہیں. فرقہ کون ہوتا ہے جو اپنی اصل سے ہٹ جائے؟ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، ایک نے شادی کی، بیوی لے کر الگ ہو گیا، دوسرا بیوی لے کے الگ ہو گیا، تیسرا بیوی لے کے الگ ہو گیا. ایک اپنے باپ کے ساتھ جڑا رہا. فرقہ پرستی کس نے کی؟ تقسیم کس نے کی؟ بٹوارا کس نے کیا؟ گروہ بندی کس نے کی؟ جو اصل ماں باپ ہیں، جو اصل سے الگ ہوتا گیا یہ فرقہ بنتا گیا. اصل قال اللہ وقال الرسول ہے، اصل اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. کسی نے بغداد والے کو پکڑا، قادری بن گئے. کسی نے صابر پیا کو پکڑا تو صابری بن گئے. کسی نے ملتان والے کو پکڑا، ملتانی بن گئے. کسی نے لال شہباز کو پکڑا، کلندری بن گئے. کسی نے کسی کو پکڑا، کسی نے کسی کو پکڑا، کسی سے محبت ہوئی، کسی کا کسی سے جوڑ بنا، وہ اس کے ناموں پر اپنے گروہ بناتا گیا. ہم نے جب سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری آنکھوں میں نبی کے علاوہ نہ کوئی شخصیت سجتی ہے، مصطفیٰ کی بستیوں کے علاوہ نہ کوئی بستی سجتی ہے. ہم آقا کا نام لینے کے بعد نہ کسی ہستی کو اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہیں، نہ مصطفیٰ کی جائے پیدائش اور مصطفیٰ کے دفن ہونے کی ان 2 بستیوں کے علاوہ اپنے لیے اتنی عزیز نہ ہمارے نزدیک کوئی ہستی ہے نہ بستی ہے. ہم کہتے ہیں لوگوں، ہاں باقی فرقے ہیں. کسی نے اپنے مذہب کو بریلی سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو دیوبند سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو کوفے سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو عراق سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو بغداد سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو 4 سے جوڑا، کسی نے 12 سے جوڑا. ہم کہتے ہیں ہم 4 کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم 12 کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم پیر و مرشد حضرت و شیخ کی بھی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں احترام مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی لڑائی کی بات ہے؟ کوئی اختلاف کی بات ہے؟ کوئی انتشار کی بات ہے؟ رب محمد کی قسم، اہل حدیث کی اتحاد کی دعوت سے بہتر کسی کے پاس دعوت اتحاد ہے ہی نہیں. آپ کسی اور سے پوچھیے کہ اتحاد امت میں کیسے ہو سکتا ہے. کوئی کہے گا سارے احمد رضا خان بریلوی صاحب کو مان کر بریلوی بن جاؤ اتحاد ہو جائے گا. کوئی کہے گا علماء دیوبند کو مان کر سارے دیوبندی بن جاؤ اتحاد ہو جائے گا. کوئی کہے گا سارے کوفی بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے بغدادی بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے صابری بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے کلندری بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے قادری بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے نقشبندی بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے چشتی بن جاؤ، سہروردی بن جاؤ. ہم کہتے ہیں ان جن جن کے تم نے نام لیے ہیں، اگر یہ اللہ کے سچے ولی ہے ان سب کی عزت کرتے ہوئے اگر بننا ہے تو محمد کے نام پہ محمدی بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان کرانا ہے تو ایسا ادھر حکم محمد ہو علیہ الصلوۃ والسلام، ادھر گردنیں جھکی ہو، ادھر مصطفیٰ کی پیاری میٹھی زبان سے نکلا ہو میرے صحابی بیٹھ جا، اور ادھر صحابی جوتیوں کی جگہ پر ہو، مسجد کے دروازے پر ہو، وہیں پر بیٹھ جائے اور آقا پوچھے اے میرے ساتھی میں نے تجھے تو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اور وہ جواب میں کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کان میں یہ آواز پڑی تھی میرے آقا کی بیٹھ جاؤ، میں آپ کا فرمان سننے کے بعد کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں. ہم سب بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، سب ائمہ کا احترام کرتے ہیں، سب اولیاء کا احترام کرتے ہیں، لیکن ایسا احترام کسی کا نہیں کرتے کہ اس کے قول کی وجہ سے مصطفیٰ کی بات کو ٹھوکر مار دے. یہ احترام کرتے ہیں تو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کا. ہم سب
کرتے ہیں, اگر سمجھ آ جائے, اگر دلیل مل جائے, سب کی مان لیتے ہیں, اولیاء کی مان لیتے ہیں, پیروں کی مان لیتے ہیں. ارے میں دور نکل گیا, ہم شیطان کی بھی مان لیتے ہیں اگر مہر مصطفیٰ کی لگی ہوئی ہو. نہیں یاد تو یاد کرو قصہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا. شیطان آیا تھا چور بن کر, آیت کرسی سکھا کر گیا تھا. مصطفیٰ نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام شیطان تھا, کلام رحمان کا سکھا کر گیا ہے. ہم تو اس کی بھی مان لیتے ہیں اگر مدینے والا مہر لگا دے. وہ اور ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے علماء کے ساتھ ہیں, اپنے مشائخ کے ساتھ ہیں, علماء کی ہر بات کو ہم مانتے ہیں, ہماری سمجھ میں آ جائے تب بھی مانتے ہیں, سمجھ میں نہ آئے تب بھی مانتے ہیں. عقائد پر پختگی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا تعلق مشائخ اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے, ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں, دلیل آئے تو بھی قبول کرتے ہیں, نہ سمجھ آئے تو بھی قبول کر لیتے ہیں. ہم مشائخ پر پورا اعتماد کرتے ہیں. میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے, اکابر پر اعتماد کرو, مشائخ پر اعتماد کرو. مجھ جیسے نوجوان کوئی اور نوجوان آتے اور جاتے رہتے ہیں, اپنے اکابر کا دامن مت چھوڑنا. اکابر کا دامن چھوڑو گے اللہ گواہ ہے دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہمیں نہیں ملے گا. اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے اکابر کے ساتھ رکھے, اللہ میں آخرت میں اپنے اکابر کے ساتھ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. یہ غیر محمد علیہ السلام کی بات کو سمجھ میں نہ آنے کے باوجود اندھی تقلید کرتے ہوئے مانتے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق اتنا ہے, ہم ہر بندے کی بات کو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تو مانیں گے. مصطفیٰ وہ اصل ذات ہے, اس کی بات عقل میں آئے تب بھی مانیں گے, عقل میں نہ آئے تب بھی مانیں گے. یہ اتھارٹی ہم کسی اور کو دے سکتے؟ ہمارا مذہب سیکھنا ہے ابو بکر صدیق سے سیکھو. ابو جہل نے پوچھا تھا کوئی ہو سکتا ہے رات کے اندر بیت اللہ سے چلے, بیت المقدس میں پہنچے, آسمانوں کی سیر کر کے آئے؟ کہا نہیں ہو سکتا. کہا پتا ہے دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے؟ کہا جس کو تو اپنا رسول مانتا ہے. کہا ابو جہل کیا تم نے میرے آقا کی زبان سے سنا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں نے سنا ہے. کہا کہ سن, اللہ کی قسم محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کہنے لگا عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے, ابو بکر کا ایمان مانتا ہے, میرے آقا کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا. حدیث رسول سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں, نہ آئے غیر سمجھ کر گردن کو جھکا لیتے ہیں کہ مصطفیٰ کی بات غلط, کائنات میں ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے. یہی ہم میں اور ان میں فرق ہے. وہ اپنے پیروں کے پیچھے, وہ اپنے مشائخ کے پیچھے, وہ اپنے علماء کے پیچھے ایسے اندھے ہو گئے کہ وہ اپنے علماء کے ہر قول کو دلیل ان کی سمجھ میں آئے تب بھی نہ آئے تب بھی ہم کہتے ہیں یہی مقام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ تم اپنے علماء کو بٹھا چکے ہو.